شاید کواڑ ہی سے لگی کھڑی تھی۔ مولوی ابول کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جب آنگن میں آئی تو دونوں ہاتھوں سے بڑے سے دائرے بنا کر بولی، ہمارے لیے تو بس یہ قبرستان سے سناٹا چھوڑ گئی ہماری مہرون۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ مہرون چلی گئی تو کیا زبیدہ کو بھی لے گئی؟ عارف میاں، زبیدہ کیا کر رہی ہے؟ جی سو رہی ہے۔ کہاں؟ جی جہاں مہرن آپا یوں بیٹھی رہیں۔ زبیدہ، بیٹا زبیدہ۔ مولوی ابول نے زبیدہ کو پکارا، لیکن زیب النساء مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زبیدہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ گلابی دوپٹہ آنسوؤں کی نمی کے سبب جگہ جگہ سے سیاہی مائل سرخ پڑ گیا تھا، اور زبیدہ نے اپنے جن مہندی رچے ہاتھوں کو صبح اٹھ کر گھی سے چمکایا تھا، اور ان پر جگہ جگہ مٹی جم رہی تھی اور بالوں کی میڑیاں اجڑ رہی تھیں۔ مگر مولوی ابول تو زبیدہ کو دیکھتے ہی سناٹے میں آ گیا تھا۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں سمٹ کر پھڑ پھڑانے لگی تھی، جیسے دم توڑ رہی ہے۔ زیب النساء چند قدم پر آ کر رک گئی اور سسکیوں میں رونے لگی، اور پھر مولوی ابول نے زیب النساء کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور اسے بے ڈھنگے پن سے کھینچ کر آنگن کے گوشے میں لے جا کر یوں بولا جیسے گھر میں آگ لگنے کی اطلاع دے رہا ہے۔ عارف کی ماں، کیا ہوا جی؟ سنو، یہ زبیدہ تو جوان ہو گئی ہے۔ زیب النساء آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زبیدہ کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اب تک والدین کی بے خبری میں مہرون کے عقب میں بیٹھی بڑھتی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مولوی ابول نے بغیر ضرورت کے گلا صاف کیا اور دم بخود زیب النساء کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا کفر ہے۔ زیب النساء نے مولوی ابول کا ہاتھ کسی قدر سختی سے اپنے کندھے پر گرا دیا۔ اجی شرم کرو، پہلے میرا ہاتھ پکڑے یہاں چلے آئے، اب کندھا سہلا رہے ہو۔ جوان جہان بیٹیاں ہیں، کیا کہیں گی کہ اولاد کے سامنے؟ شمسن النساء قطار میں نکلی ہی تھی کہ مولوی ابول نے جیسے سہارا لینے کی خاطر اپنے عقب میں دیوار کو ٹٹولنے کے لیے ہاتھ ہلایا، اور کوئی سہارا نہ پا کر ٹوٹی شاخ کی طرح جھوم سا گیا۔ چلتے ہوئے شمس النساء کے پاؤں کے تلوے ایک دم چپٹے چپٹے زمین پر نہیں لگ جاتے تھے، بلکہ اس کے جسم کی طرح اس کے پاؤں میں بھی لہراؤ سا تھا۔ سب سے پہلے ایڑی زمین کو چھوتی تھی، پھر تلوے کا خم جھکتا تھا، اور اس کے بعد نیچے کی اٹھی ہوئی انگلیاں باری باری جیسے لچک لچک کر دھرتی کو چھوتی تھیں، تب جا کر دوسرا قدم اٹھتا تھا۔ کچھ نہیں بیٹی، جاؤ۔ مولوی ابول تیزی سے ڈیوڑھی کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ شمس النساء حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ زیب النساء زار زار روتی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ زبیدہ اور شمسون اس کی طرف لپکیں۔ مولوی ابول نے باہر جا کر چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، اور پھر دیوار کے قریب سے چمکتی ہوئی کنی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ گھر میں کل 2 ہی بکس تو تھے، اب ان میں سے ایک میں سوکھے ٹکڑے رکھے جانے لگے تھے، اور دوسرے میں کمرون اور عمدہ کی گڑیاں اور دوسرے ننھوں کی بلور کی گولیاں پڑی رہتی تھیں۔ گاؤں میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول بھی کھل گیا تھا، اس لیے اب کلام پاک کا درس لینے والی لڑکیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، اور اسی لیے سوکھے ٹکڑے اب ہفتے کی بجائے 15 روز کے بعد ابالے جانے لگے تھے۔ نمازیوں کو بھی زمانے کی ہوا لگ گئی تھی۔ بعض وقت تو مولوی ابول اذان دے کر وہیں بیٹھ جاتا، اور جب دیکھتا کہ نمازیوں کے انتظار میں نماز قضا ہو رہی ہے تو کچھ یوں کھویا کھویا سا اٹھ کر مسجد میں آتا جیسے کوئی بڑا ناگوار فرض ادا کرنے چلا ہے۔ جمعے کی نماز پر جب چند کسان جمع ہو جاتے تو وہ بڑی رقت سے خطبہ دیتا، اسلام میں نماز کی اہمیت اور علماء دین کی خدمت کے برکات کا تذکرہ کرتا اور کہتا، تمہیں یاد ہوگا کہ کوئٹے میں زلزلہ آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ ترکی میں بھوچال آیا اور کتنے ہی گاؤں کو زمین نگل گئی، کیوں نکل گئی؟ مسلمان ہر جگہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟
کبھی سوچا ہے تم نے؟ تم بھلا کیوں سوچو؟ تمہیں تو گندم کی خمار نے دین سے بیگانہ کر رکھا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے اور علماء دین کی خدمت نہ کرنے کے نتیجے ہیں۔ یہ قہر الہی ہے، یہ آثار قیامت ہے، سمجھے؟ کیا تم اپنے گاؤں کو بھی زمین کے پیٹ میں اتار دو گے؟ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ اس قسم کے جذباتی خطبوں کے بعد مقتدیوں میں ذرا سا اضافہ ہوتا اور 1-2 روز تک گھی لگے وظیفے آنے لگتے، مگر پھر وہی سناٹا عود کر آتا، جس میں زبیدہ کی آنکھیں چمکتیں، شمسن کا جسم لچکتا، ٹین کے خالی بکسوں میں سوکھے ٹکڑے اور بچوں کے بلوری بنٹے بجتے اور تالیاں بجاتے، اور قمرن کی گڑیاں ننگی ہو کر ایک دوسرے میں گھس پڑتے۔ مولوی ابول کے صرف 2 ایسے سہارے تھے جو کبھی نہ ٹوٹے، اللہ جل شانہ اور چودھری فتح داد۔ اللہ جل شانہ کا یہی کرم کیا کم تھا کہ مولوی ابول اور زیب النساء اب تک زندہ تھے، اور اب تک ان کی ساری اولاد زندہ تھی، اور مہر النساء کا بیاہ اس ٹھاٹ سے ہوا تھا کہ زبیدہ اور شمسن کے نئے رشتے کے پیاموں کا سلسلہ ٹوٹنے ہی میں نہ آتا تھا۔ لیکن مولوی ابول جس شدت سے مہر النساء کے بر کی تلاش میں سرگرداں رہتا تھا، اسی شدت سے شمس النساء کے لیے آنے والے پیاموں سے متنفر تھا۔ ارے ابھی تو کل کی بچیاں ہیں، ابھی تو گڑیوں سے کھیلتی ہیں، اور ذرا سی پونی ایسی بچیوں کو کس دل سے اٹھا کر پرائے گھر میں پٹکاؤں؟ زبان وبان نہیں دوں گا، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا؟ اللہ جل شانہ رحم فرمائے گا۔ توکل بڑی چیز ہے عارف کی ماں۔ کسان جب دھرتی میں بیج بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، توکل نہ کرے تو بیج وہیں مٹی میں مٹی ہو کر رہ جائے، سمجھی عارف کی ماں؟ پر کسان بیج تو بوتا ہے نا، تم نے کیا کیا؟ الحمدللہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے تو ہر نماز کے بعد دعائیں مانگی ہیں۔ اور اس بات سے زیب النساء لاجواب ہو جاتی۔ دعاؤں کے بعد مولوی ابول کا ذہن چودھری فتح داد کی طرف منتقل ہو جاتا۔ آج کتنے برسوں سے اس خدا ترس انسان نے اس کے گھر میں ہر شام کو وظیفہ بھجوایا تھا، اور کتنی پابندی سے ہر فصل پر مولوی ابول کو پوشاک پہنائی تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ دوسروں کی طرح ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا، لیکن اب چند روز سے چودھری فتح داد بیمار رہنے لگا تھا۔ ایک بوڑھے نائی نے جو عرصے سے جراحی کا کام کرتا تھا، چودھری کی ریڑھ کی ہڈی کے پھوڑے کے آس پاس کچھ ایسی نشتر زنی کی کہ یہ پھوڑا شام تک سوج کر پھوٹ پڑا اور بہنے لگا۔ ساتھ ہی چودھری کو لرزے کے بخار نے آ گھیرا اور علاقے کے حکیموں کا تانتا بن گیا۔ ان دنوں مولوی ابول کے گھر مردنی سی چھائی رہتی۔ ایک تو مہر النساء سے اس کی ساس کا برتاؤ سوہانے روح تھا، اس پر چودھری فتح داد کی علالت، بچے کسی وقت شور مچاتے تو مولوی ابول چیخ اٹھتا۔ چپ رہو نامرادو، ادھر چودھری فتح داد بیمار پڑا ہے اور ادھر تم لوگ ہنس کھیل رہے ہو، نا شکرو۔ ارے یہ چودھری نہ ہوتا تو آج تک ہم میں سے آدھے آدمی فاقوں سے مر گئے ہوتے۔ اللہ جل شانہ کے حضور میں اس کی صحت کے لیے دعا کرو۔ مولوی ابول ان دنوں ہر روز صبح شام چودھری فتح داد کے ہاں مزاج پرسی کو جاتا، لیکن وہاں عبادت کرنے والوں کے ہجوم میں کبھی کوئی گھر کی بات نہ ہو سکی۔ بس اتنا ہوتا کہ مولوی ابول کو دیکھ کر چودھری تعظیمن اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر کرا کر اسی طرح منہ کے بل گر جاتا۔ دعا فرمائیے قبلہ، دعا فرمائیے کہ جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤں۔